الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا من العذاب أن من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیں. اذهب انتا سے پڑھایا تھا نا اپن نے. تم اور بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ. اذهب انت واخوك بآیاتی. تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ. ولا تنیا فی ذکری. اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. دونوں فرعون کی طرف جاؤ. اس نے سرکشی کی ہے. اذهب انت واخوك بآیاتی. شان نزول اس کا تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا بھائی میرے دیے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے کر جاؤ اور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. بے شک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے. اس آیت سے ذکر الہی کے نہایت مرغوب و مطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو تبلیغ کے ساتھ ذکر الہی کو بھی اپنا معمول رکھنا چاہیے. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ. تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یتذکر او یخشی. لعلہ یتذکر او یخشی. شاید وہ قبول کر لے یا تو نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. ٹھیک ہے. شان نزول دیکھیں. فقول لہ قولا لینا. تو تم اس سے نرم بات کہنا، یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا. بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا، کبھی بڑھاپا نہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تا دم مرگ باقی رہے گی،
اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اس نے یہ بات بہت پسند آئی لیکن وہ کسی کام پر حامان سے مشورہ لیے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا، اور اس وقت حامان موجود نہ تھا، اس لیے اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ یہ سن کر حامان کہنے لگا، میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا، لیکن یہ کیا تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے؟ تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے؟ فرعون نے کہا، تو نے ٹھیک کہا۔ یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا۔ آیت نمبر 45 ایک اور ہے، رکے اللہ یتذکر او یخشی، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے، یعنی آپ کی تعلیم اور نصیحت اس امید کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کو اجر و ثواب ملے اور اس پر حجت لازم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ آیت نمبر 45 and 46 قال ربنا اننا نخاف، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، ان یفرض علینا او ان یطغی، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ قال لا تخف اننی معکما اسمع وارى، اللہ نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ شان نزول، قال ربنا، دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ہے نا۔ چنانچہ وہ ایک منزل یعنی تقریباً 18 میل، ایک منزل 18 میل چل کر آپ علیہ السلام سے ملے، اور جو وحی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ فرعون چونکہ ایک ظالم و جابر شخص تھا، اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی قتل کر کے ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکشی پر اترائے گا اور تیری شان میں نازیبا کلمات کہنے لگے گا۔ قال لا تخافوا، قال لا تخافا، فرمایا تم ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں، اور میں سب سن رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ، بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے، عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، ہمارا عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔
شان نزول دیکھیں، فَأْتِيَاهُ، بس تم اس کے پاس جاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، اور فرعون کے پاس جا کر کہو ہم تیرے رب عز و جل کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا اے فرعون تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وہ ہیں بندگی و اسیری سے رہا کر دے، اور ان سے محنت و مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف نہ دے۔ بے شک ہم تیرے رب عز و جل کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ فرعون نے کہا وہ معجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجزہ دکھایا۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے دونوں جہاں میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بے شک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان احکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون بولا اے موسیٰ تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی پھر راہ دکھائی۔ شان نزول، فرعون بولا حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کو یہ پیغام پہنچا دیا تو وہ بولا اے موسیٰ تو تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہمارا رب عز و جل ہے جس نے محض اپنی رحمت سے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، جیسا کہ ہاتھ کو اس کے لائق ایسی شکل دی کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکے، پاؤں کو اس کے قابل کہ وہ چل سکے، زبان کو اس کے مناسب کہ وہ بول سکے، آنکھ کو اس کے موافق کہ وہ دیکھ سکے، اور کان کو ایسی شکل و صورت دی کہ وہ سن سکے، پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے۔ آیت نمبر 51، قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ قال فرعون بولا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور اس کے رب عز و جل ہونے پر اتنی واضح دلیل دی تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو اپنی خود ساختہ خدائی تباہ ہوتی نظر آئی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ بدلنے کے لیے آپ علیہ السلام کو دوسری باتوں میں الجھانے لگا اور کہنے لگا کہ جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، مثلا قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، اور بتوں کو پوجتی تھی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی منکر تھی، ان کا کیا ہوا؟ 52، آیت نمبر 52، قال علمها عند ربی بکتاب، موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسى، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ شان نزول، قال موسیٰ نے فرمایا فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی قوموں کے حال کا علم میرے رب عز و جل کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے جس میں ان کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں ان اعمال پر جزا دی جائے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ اس کا علم لوح محفوظ میں ہے، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ گزشتہ قوموں کے حالات معلوم نہ تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو تبلیغ دین سے نہ پھیر سکے۔ مزید فرمایا کہ میرا رب عز و جل نہ بھٹکتا ہے، اور نہ بھولتا ہے۔ گویا فرمایا کہ تمام احوال کا لوح محفوظ میں لکھنا اس لیے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھولنے بہتنے کا اندیشہ ہے، بلکہ یہ تحریر اپنی دوسری حکمتوں کی وجہ سے ہے، جیسے فرشتوں اور اپنے محبوب بندوں کو اطلاع دینے کے لیے ہے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بتائیں کسی کو سمجھ نہیں آیا ہو کچھ بھی. کل پھر میننگس ہی لکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ, کل ملتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. ہاں وارث. نہ نہ نہ, میرا فون ہے نا بند ہو جاتا ہے یا کچھ دقت آتی ہے نا, تو مجھے اس کا بھی یوز کرنا پڑتا ہے. ایک منٹ رکو وارث. بند کروں؟ میری بات